سبسکرائب کیجئے قاری ضیاء الرحمن ربانی صاحب کے چینل کو۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وفي مقام قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ تمام احباب انتہائی ذوق، شوق، عقیدت، محبت، احترام اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین اعظم، گزشتہ جمعۃ المبارک میں آپ حضرات کے سامنے آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کچھ پہلوؤں پر آپ حضرات کے سامنے گفتگو کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ایک شاعر تھا جس نے 40,000 اشعار لکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں، اور 40,000 اشعار جو اس نے لکھے نا، اس کے جو آخری شعر تھے، 40,000 اشعار لکھنے کے بعد وہ شاعر کیا کہتا ہے؟ تھکی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے، قلم ہے آبلہ پا مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا مدح باقی ہے۔ کہ ساری زندگی میں نبی کی تعریف لکھتا رہا، جتنی میری حیثیت تھی اپنی حیثیت کے مطابق میں تعریف لکھتا رہا، لیکن پھر آج میں اپنے عجز کا اعتراف کرتے ہوئے یہ بات کہہ رہا ہوں
کہ ابھی بھی نبی کی تعریف کا حق ادا نہیں ہوا۔ ساری زندگی ہم نبی کی تعریف کو بیان کرتے رہے ہیں، ساری زندگی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو محض ایک جمعہ، 2 جمعے یا 1 مہینہ ہم کہیں کہ ہم نے نبی کی تعریف کو بیان کیا تو ہم نے حق ادا کر دیا؟ نہیں۔ کس نبی کی تعریف؟ اس نبی کی تعریف کہ جس نبی کے بارے میں رب نے کہا کہ جہاں میری اطاعت کرنا ضروری ہے وہاں پر میرے اس حبیب کی اطاعت کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر تم نے مجھ سے محبت کرنی ہے، کس حبیب کی تعریف؟ جس حبیب کے بارے میں رب نے کہا کہ اگر تم نے مجھ سے محبت کرنی ہے، اگر تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کی بھی ضرورت ہے، تمہیں دلیل بھی پیش کرنا پڑے گی۔ اور دلیل میری بارگاہ میں کون سی قبول ہوگی؟ میں دیکھوں گا کہ تم مجھ سے جو محبت کا دعویٰ کر رہے ہو، میں دیکھوں گا کہ تم اس دعوے کے اندر کتنا سچے ہو۔ اے اللہ، یہ سچائی کیسے معلوم ہوگی؟ رب کہتا ہے میں دیکھوں گا کہ تم میرے حبیب سے کتنا محبت کرتے ہو۔ تمہیں اپنے دعوے کی سچائی کے لیے پہلے میرے حبیب سے محبت کرنی پڑے گی، میرے حبیب کی اتباع کرنی پڑے گی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ مجھ سے محبت کیوں کرنی ہے تم نے؟ ہم اللہ سے محبت کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اے اللہ، ہم تجھ سے محبت اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر۔ اے اللہ، ہم تجھ سے محبت اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ تو ہمارے اعمال کی اصلاح کر دے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے محبت اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ تو ہمارے بگڑے ہوئے کاموں کو سنوار دے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے محبت اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے کہ حالات کو بنانے اور بگاڑنے والا تو ہے۔ اے اللہ، تو ہمارے بگڑے ہوئے حالات کو سنوار دے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے محبت کا دعویٰ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں ایمان ہے اس بات پر کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو ہے تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ، ہم پریشانیوں کے اندر، مشکلات کے اندر گھرے ہوئے ہیں، ان حالات سے اللہ تو ہمیں نکال لے۔ تو رب کہتا ہے ان بگڑے ہوئے حالات سے تمہیں اچھے حالات کی طرف منتقل تب کروں گا کہ جب تم میرے حبیب کی اتباع کرو گے۔ تم جو یہ چاہتے ہو کہ میرے گناہ معاف ہوں، تم جو یہ چاہتے ہو کہ میرے گناہ معاف ہوں، میں تمہارے گناہ اس وقت معاف کروں گا کہ جب تم میرے حبیب سے محبت کرو گے۔ قرآن اس بات کا شاہد ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو، کن سے کہہ دو؟ قیامت تک آنے والے آخری انسان تک یہ پیغام پہنچا دو۔ یہ صرف حضرت ابوبکر عمر عثمان علی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے لیے آیت نہیں اتری، یہ میرے اور آپ کے لیے بھی اتری ہے، قیامت تک آنے والے آخری انسان کے لیے اتری ہے۔ فاتبعونی، اے میرے حبیب کہہ دو ان سے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے یا تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو فاتبعونی، پہلے میری پیروی کرو، پہلے میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، پھر ہوگا کیا؟ یحببکم اللہ، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا۔
वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, और अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ करेगा। और एक और मौका पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, युस्लिह लकुम आमालकुम वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम। युस्लिह लकुम आमालकुम, अल्लाह तुम्हारी आमाल की इस्लाह करेगा, तुम्हारे आमाल को संवारेगा। वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, और अल्लाह तुम्हारे गुनाह को माफ करेगा। वमन युतिइल्लाह व रसूला, अगर तुम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करो। जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करेगा फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके मुक़द्दर में बड़ी कामयाबी को लिख देगा, बड़ी कामयाबी उसे ही मिलेगी। वमन युतिइल्लाह व रसूल, जिसने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अताअत की, जिसने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अताअत की, फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर इनाम फरमाएंगे, इनाम फरमाएंगे। क्या इनाम रब देंगे? मिनन नबिय्यीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे अंबिया का साथ अता फरमाएंगे। अंबिया का साथ कब साथ मिलेगा, कब साथ नसीब होगा? उस वक़्त अंबिया का साथ नसीब होगा जब पैदा करने वाली मां भी पहचानने से इनकार कर देगी। उस वक़्त साथ नसीब होगा कि जब भाई भाई का साथ छोड़ जाएगा। उस वक़्त साथ नसीब होगा कि जिस औलाद की खुशी के लिए दुनिया के अंदर इंसान हलाल और हराम के पैमाने भूल जाता है, वो औलाद पहचानने से इनकार कर देगी। उस वक़्त रब कहता है मैं तुम्हें अंबिया का साथ अता फरमाऊंगा। वस्सिद्दीक़ीन, सच्चों का साथ मिलेगा। वस्सालिहीन, सुलहा का साथ मिलेगा। वश्शुहदा, शुहदा का साथ मिलेगा। ये साथ हम चाहते हैं, अंबिया का साथ, सुलहा का साथ, सिद्दीकीन का साथ, शुहदा का साथ। तो फिर हमें यह चाहिए कि इस दुनिया के अंदर उसकी और उसके रसूल की अताअत करें। अब उसके रसूल की अताअत क्या है कि उसके जो हकूक हम पर हैं, हम उन हकूक को अदा करते चले जाएं। आज दुनिया के अंदर हकूक की बड़ी बात की जाती है। आलमी दुनिया के अंदर भी बड़े बड़े मुबाहिसे होते हैं कि हकूक की अदायगी की जाए। कहीं माँ बाप के हकूक को बयान किया जाता है, कहीं रिश्तेदारों के हकूक को बयान किया जाता है, कहीं औलाद के हकूक को बयान किया जाता है, कहीं पड़ोसी के हकूक को बयान किया जाता है। इन हकूक तो हमें पता है, लेकिन क्या आज हमें उसके हक का पता है कि जिसके हक की वजह से आज हमारी शक्लें बंदर और खिंजीर नहीं है? उसके भी कुछ हकूक हैं। सही मानों में उसके हकूक को पूरा करना उसकी इत्तिबा है। अब उसके हक क्या हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम पर सबसे पहला हक यह है कि हम उन पर ईमान लेकर आएं। पहला हक यह है कि हम उन पर ईमान लेकर आएं। दूसरा हक यह है कि हम उनकी इत्तिबा करें। तीसरा हक यह है कि वो जो दीन लेकर आए उस दीन की हम नुसरत करें। चौथा हक यह है कि हम उनकी ताज़ीम व तौक़ीर करें। और पांचवा हक यह है कि हम उनसे मोहब्बत करें, हम उनसे मोहब्बत करें। अब मोहब्बत कौन करेगा? कि जो उन पर ईमान रखेगा। मोहब्बत कौन करेगा? जो उनकी इत्तिबा करेगा। मोहब्बत कौन करेगा? जो उसके लाए हुए दीन की नुसरत करेगा। मोहब्बत कौन करेगा? जो उनकी ताज़ीम व तौक़ीर करेगा। वही मोहब्बत करेगा, वही मोहब्बत करेगा।
اور یہی محبت ہماری نجات کی صورت ہے۔ ایک بندہ نمازیں پڑھتا رہے، حج کرتا رہے، زکوٰۃ ادا کرتا رہے، قرآن کی تلاوت کرتا رہے، باقی سارے وہ حقوق پورے کرتا رہے، وہ کہے کہ میں ماں باپ کا بھی بڑا فرما بردار ہوں، وہ کہے کہ میں نے اولاد کی بھی اچھی تربیت کی، وہ کہے کہ میں نے پڑوسیوں کو بھی خوش رکھا ہوا ہے، وہ کہے کہ میں بازار کے اندر جو ہے ملاوٹ بھی نہیں کرتا، میں رشوت کے قریب بھی نہیں جاتا، میں سود کے دیکھنا تک گوارا نہیں کرتا، یہ ساری چیزیں میرے اندر ہیں، لیکن میرے دل کے اندر معاذ اللہ نبی کی محبت نہیں ہے، تو وہ یاد رکھ لے کہ اس کی نجات ممکن نہیں ہے، اس کی نجات ممکن نہیں ہے۔ نجات چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے دل کے اندر نبی کی محبت کو پیدا کرنا ہوگا۔ ایک صحابی آئے، آ کر سوال کیا، اے اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ قیامت کا جو تو سوال کر رہا ہے، اس قیامت کے لیے تو نے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ وہ صحابی عرض کرتے ہیں، اللہ کے نبی میرے دل کے اندر، وہ یہ نہیں کہتے اے اللہ کے نبی میرے پاس اتنی نمازیں ہیں، میرے پاس اتنے طواف ہیں، میرے کھاتے کے اندر اتنے حج اور عمرے لکھے ہوئے ہیں، اتنا صدقہ و خیرات لکھا ہوا ہے۔ وہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی میرے دل کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے، میرے دل کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے، بس میرے پاس یہی تیاری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر خوش ہو جا، المرء مع من احب، قیامت کے دن انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ہم پر حق ہے نبی کا۔ دنیا کے اندر محبتیں کی جاتی ہیں، اور محبت کرنے کے کئی وجوہات ہیں۔ کتنی وجوہات کی بنیاد پر محبت کی جاتی ہے دنیا کے اندر؟ کسی کے کمال کو دیکھ کر محبت کی جاتی ہے، کسی کے جمال کو دیکھ کر محبت کی جاتی ہے، اور کسی کے احسان کو دیکھ کر محبت کی جاتی ہے، اور کوئی کہتے ہیں کسی کے مال کو دیکھ کر محبت کی جاتی ہے۔ لیکن مال کی محبت کے اندر وفا نہیں ہے، مال کی محبت کے اندر دھوکہ ہے، مال کی محبت کے اندر وفا نہیں ہے۔ تو تین اسباب ہیں محبت کے، کمال ہے، جمال ہے اور احسان ہے۔ ان تین اسباب کو سامنے رکھ کر دنیا کے اندر محبتیں کی جاتی ہیں۔ آپ بھی اپنے دل کو ٹٹولیں، آپ بھی اپنے آپ سے پوچھیں، آپ کے دل کے اندر بھی کسی نہ کسی کی محبت ہوگی، اور اس محبت کی وجہ کیا ہے؟ آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اس کے کمال کی وجہ سے، آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اس کے جمال کی وجہ سے، آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اس کے احسان کی وجہ سے۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے لوگ آئے، بڑے بڑے لوگ آئے، آج ان کا نام تاریخ کے اندر سنہرے حروف سے لکھا ہوا ہے، لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں کی محبت کی وجہ جو اسباب ہیں وہ اسباب سارے اکٹھے نہیں ہیں، یا ان اسباب کے اندر وہ کمال نہیں ہے، یا ان اسباب کے اندر وہ اتنی اہمیت نہیں ہے کہ وہ دائمی اسباب ہوں، وہ دائمی اسباب ہوں۔ ان کے اسباب تھوڑی دیر کے لیے، کسی کے پاس کمال تھا وہ کمال ہمیشہ نہیں، کسی کے پاس جمال تھا وہ جمال ہمیشہ نہیں، کسی کے احسانات تھے وہ احسانات ایک مدت کے لیے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال بھی اعلیٰ، آپ کا جمال بھی اعلیٰ، آپ کے احسان بھی اعلیٰ۔ جب یہ سارے کمالات اس ذات کے اندر ہیں تو ہم پر لازم یہ ہے کہ ان اسباب کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس نبی سے محبت کریں، کمال کے اعتبار سے بھی اعلیٰ۔ آج حاتم طائی کا واقعہ سنتے ہیں نا آپ، مشہور ہے، سخاوت کے اعتبار سے حاتم طائی کو لوگ اس کی سخاوت کی وجہ سے جانتے ہیں، حاتم طائی سے لوگ محبت اس کی سخاوت کی وجہ سے کرتے ہیں، لیکن
اس کی سخاوت کا عالم کیا ہے. حاتم طائی کی سخاوت اپنی جگہ، لیکن اس کی سخاوت کا منظر کیا کہ جس کی زبان پر کلمہ شہادت کے علاوہ کبھی لا آیا ہی نہیں ہے. کلمہ شہادت کے علاوہ کبھی اس کی زبان پر لا آیا ہی نہیں. لا کا کیا مطلب؟ نہیں. کوئی سائل آیا، کوئی ضرورت مند آیا، کوئی مانگنے والا آیا، کوئی حاجت مند آیا، اس ذات نے کبھی نہیں کہا کہ میرے پاس نہیں ہے. اس سے کیوں نہ محبت کریں؟ اور وہ ذات کون سی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. نوشیروان کے واقعات کتابوں کے اندر لکھے ہیں. بڑا عادل تھا، بڑا عدل کرنے والا تھا. نوشیروان کو تاریخ کے اندر اس لیے یاد رکھا جاتا ہے، انصاف پسند تھا، عدل کرنے والا تھا، اس لیے اس کے نام کو تاریخ کے اندر سنہرے حروف سے لکھا گیا. لوگ اسے اچھی نسبت سے یاد رکھتے ہیں. اس کے انصاف کا عالم کیا ہے؟ اس کے انصاف کا عالم کہ جب چوری کا ایک مقدمہ سامنے آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ کاٹ دو. کچھ لوگ آگے بڑھے، کہا کہ کچھ رعایت کیجئے، بڑے اعلیٰ خاندان سے ہے، اونچے خاندان سے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھ سے کہتے ہو کہ رعایت کرو، اگر اس کی جگہ میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو محمد اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کا اعلان کرتا. ایسا انصاف، ایسا عدل، یہ بھی ایک کمال ہے. یہ بھی ایک کمال. اس کمال کی وجہ سے بھی ان سے محبت. میں کس کس کمال کا ذکر کروں؟ آدم سے لے کر عیسیٰ تک، آدم سے لے کر عیسیٰ تک اللہ نے جتنے انبیاء کو کمالات عطا فرمائے، ان کے کمالات کسی کے پاس 2 تھے، کسی کے پاس 3 تھے، کسی کے پاس 4 تھے، کسی کے پاس 5 تھے، کسی کے پاس 1 تھا. اللہ رب العزت نے ان سارے کمالات کو اکٹھا کیا اور ان سارے کمالات کو اکٹھا کر کے اپنے حبیب کو عطا فرما دیے. اپنے حبیب کو عطا فرما دیے. تو آپ کے جو کمالات ہیں وہ آپ کے کمالات اعلیٰ درجے پر ہیں. اس لیے کسی شاعر نے کہا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بے زداری آنچ خوباں ہما دارن کہ تو تنہا داری. ان کے پاس کمالات تھے لیکن وہ کوئی 1، کوئی 2، کوئی 3، کوئی 4. اے اللہ کے نبی، آپ کو اللہ رب العزت نے کمالات کا مجموعہ بنا کر دنیا کے اندر بھیجا ہے. آپ کمالات کا مجموعہ ہیں. جب کمالات کا مجموعہ ہے تو مجھ پر بھی لازم ہے، آپ پر بھی لازم ہے کہ ہم ان سے محبت کریں، ہم ان سے محبت کریں. اور پھر دوسرا سبب محبت کا جمال. کسی سے محبت کی جاتی ہے اس کے حسن کو دیکھ کر، اس کے جمال کو دیکھ کر. اور آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی آرام فرما رہے ہیں، 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہے، دھاری دار چادر آپ پر. ایک صحابی کا گزر ہوا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے رخ مصطفیٰ کو دیکھا. کبھی وہ رخ مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں، کبھی 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہیں، کبھی نبی کے چہرہ انور کو دیکھتے ہیں، کبھی 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہیں. اس منظر کو ایک شاعر اپنی زبان میں بیان کرتا ہے کہ چاند سے تشبیہ دینا بھلا یہ بھی کوئی انصاف ہے. چاند سے تشبیہ دینا بھلا یہ بھی کوئی انصاف ہے. اس کے چہرے پہ چھائیاں، میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے. وہ حسین و جمیل چہرہ، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. آپ کا حسن کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، آپ جیسا بچہ کسی ماں نے جنا نہیں.
اللہ رب العزت نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا. کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جیسا آپ نے چاہا رب نے ویسا آپ کو بنا دیا. جیسا آپ نے چاہا ویسا رب نے آپ کو بنا دیا. صحابی آئے، اس چہرہ انور کا جمال کیا ہوگا کہ جس کے چہرہ انور کو دیکھ کر لوگ دنیا کفر سے دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جائیں. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ پہلے یہودیوں کے بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تورات کے. وہ اپنا اسلام قبول کرنے کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اسلام کو جو قبول کیا ہے، میں نے کوئی اور چیز نہیں دیکھی کہ جس چیز کو دیکھ کر میں اسلام قبول کرتا. میں نے چاند کو ٹوٹتے ہوئے دیکھ کر اسلام قبول نہیں کیا، میں نے تاروں کو گرتے ہوئے دیکھ کر اسلام قبول نہیں کیا، میں نے زمین کو پھٹتے ہوئے دیکھ کر اسلام قبول نہیں کیا. میں نے جو اسلام قبول کیا وہ رخ مصطفیٰ کو دیکھ کر اسلام قبول کیا ہے. میں نے کہا یہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو نہیں سکتا. تو جمال کے اعتبار سے بھی اعلیٰ. کیسا جمال! نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے، جبرائیل امین بھی آئے. جبرائیل امین نے رخ انور کی زیارت کی. جبرائیل امین نے کہا میں نے شرق کو بھی دیکھا، میں نے غرب کو بھی دیکھا، میں نے کائنات کی سیر کی، میں نے ہر چیز کو دیکھا، پر اے محمد آپ تو چیز ہی الگ ہے. آپ تو چیز ہی الگ ہیں. آپ کا حسن دنیا کے اندر بیان کیا ہی نہیں جا سکتا، اتنا بے مثال حسن. تو جمال کے اعتبار سے بھی آپ اعلیٰ، جمال کے اعتبار سے بھی. اور تیسرا سبب ہے احسان. احسان، ہم دنیا کے اندر کسی سے محبت کرتے ہیں اس کے احسان کی وجہ سے، کہ جس کے مجھ پر بڑے احسان ہیں، اس نے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا، اس نے مشکل وقت میں میری مدد کی، یہ میرا استاد، یہ میرا پڑوسی، یہ میرا مددگار. اس کے احسان کی وجہ سے اس سے محبت کی جاتی ہے. لیکن اس کے احسان کا کیا کہنا کہ جس کے احسانات کا بدلہ ہم ساری زندگی سر سجدے میں رکھ کر بھی ادا نہیں کر سکتے. اس کا کتنا بڑا احسان! سب سے بڑا احسان اس کا، کس کا؟ آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. سب سے بڑا احسان کہ اس نے ہمیں خدا سے ملوایا ہے، اس نے ہمیں رب سے ملوایا ہے. وگرنہ یہ انسانیت در در پہ جھک رہی تھی، یہ انسانیت در در پہ جھک رہی تھی. جس سے دیکھا نفع مل رہا ہے سر جھکا دیا، اسے اپنا معبود بنا لیا. آگ کو دیکھا کہ فائدہ پہنچاتی ہے، آگ کی عبادت شروع. درخت کو دیکھا فائدہ پہنچا رہا ہے، درخت کی عبادت شروع. پتھر کو دیکھا کہ عبادت فائدہ پہنچا رہی ہے، اس کی عبادت شروع. دریا کو دیکھا فائدہ پہنچا رہا ہے، اس کی عبادت شروع. ستاروں کو دیکھا فائدہ پہنچا رہے ہیں، اس کی عبادت شروع. سورج کو دیکھا فائدہ پہنچا رہا ہے، اس کی عبادت شروع. یہ ذات آئی، یہ آقا آئے کہ انہوں نے آ کر ہمارے سر کو در در سے جھکنے پہ جو ہے بچا لیا، اور ایک در پر جھکنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دی. یہ کتنا بڑا احسان اس کا، کتنا بڑا احسان. پھر اس کا احسان کہ ان کی دعاؤں کے صدقے ہم آج معاشرے کے اندر چل پھر رہے ہیں. پہلی امتوں میں گناہ ہوتا تھا، ان کی پیشانی پہ لکھ دیا جاتا تھا. آپ سابقہ اقوام کے حالات پڑھیں، کبھی موقع ملے نا سورہ ہود کی تلاوت کریں، اس کی تفسیر پڑھیں. سابقہ اقوام جو گناہ کرتی تھی، گناہ کیا پیشانی پہ لکھا گیا، رات کو گناہ کیا دروازے پہ لکھا گیا. ہم اپنا محاسبہ کریں کہ آج تک زندگی کے اندر کتنے گناہ ہوئے. ان گناہوں کا کس کو پتا ہے؟ گناہوں پہ پردے جو پڑے ہوئے ہیں، یہ پردے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے. میں ان کے کن احسانات کو بیان کروں جو نہ ہمیں فرش پہ بھولا، نہ عرش پہ بھولا، نہ کل قیامت کے دن بھولے گا، نہ کل قیامت کے دن بھولے گا. اتنے احسانات.
تو ان احسانات کو سامنے رکھ کر ہم پر لازم ہے کہ ہم اس ذات اطہر سے محبت کا اعلان کریں اور خالی خلی محبت نہ کریں، ایسی محبت کریں کہ ان کے بغیر ہمارا جینا بھی مشکل ہو جائے، ان کے بغیر ہمارا جینا بھی مشکل ہو جائے۔ نعرہ تو لگتا ہے غلامی موت، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن غلامی رسول میں زندگی گزارنا قبول نہیں ہے۔ ہماری معاشرت کیسی ہو، ہمارے معاملات کیسے ہوں، یہ چاہیے کہ ہم غلامی رسول میں کریں، غلامی رسول میں ہمارے یہ معاملات چلیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے حالات پڑھیے، کیسی محبت ہے، کیسی محبت ہے۔ آج ہم نبی کی محبت میں سنت پورا کرنے سے کتراتے ہیں، آج نبی کی محبت کو پورا کرنے کے لیے ہم نبی کی تعلیمات کو اپنی زندگی پر اجاگر کرنے سے کتراتے ہیں۔ آج نبی کی سنتیں سامنے ہو، ایک طرف خاندان ہو، ہم خاندان کے معاملات کو ترجیح دیتے ہیں، ایک طرف نبی کی سنت ہو، دوسری طرف بازار کے معاملات ہو، ہم بازار کے معاملات کو ترجیح دیتے ہیں، ایک طرف نبی کی سنت ہو، دوسری طرف ہمارا گھر کے معاملات ہو، ہم گھر کے معاملات کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ کیسی محبت ہے؟ محبت دیکھنی ہے تو دیکھو، وہ غار سور کے اندر چلے جاؤ، سانپ ڈنک مار رہا ہے، سانپ ڈنک مار رہا ہے، لیکن محبت کرنے والا اپنی ایڑی کو پیچھے نہیں کر رہا۔ سانپ ڈنک مار رہا ہے لیکن وہ اپنے جسم کے اندر جنبش نہیں آنے دیتا کہ نبی کے آرام میں خلل آئے گا۔ محبت اس کو کہتے ہیں۔ محبت دیکھنی ہے تو صحابہ کے حالات کو پڑھو کہ جنہوں نے مدینہ منورہ کی دھرتی پر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ اے اللہ کے نبی، آپ ہمیں حکم دیں، ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں کہ جنہوں نے کہا تھا کہ انت و ربک فقاتلا، کہ تو اور تیرا رب جا کے لڑ، ہم تو گھروں کے اندر بیٹھے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، آپ ہمیں حکم کریں، اگر آپ ہمیں حکم کریں گے پہاڑ سے چھلانگ لگا دو، ہم پہاڑ سے چھلانگ لگا دیں گے۔ اے اللہ کے نبی، آپ ہمیں حکم کریں دریاؤں کے اندر گھوڑے چلا دو، ہم دریاؤں کے اندر گھوڑے جلا دیں گے، دوڑا دیں گے۔ اے اللہ کے نبی، ہم پیچھے نہ ہٹیں گے۔ محبت اس کو کہتے ہیں۔ محبت دیکھنی ہے تو صحابہ کے حالات پڑھو، صحابہ کے حالات پڑھو، اس عورت کے حالات پڑھو، اس عورت کی دیکھو کہ جو ایک معصوم بچہ لے کر نبی کی مجلس میں، یہ معصوم بچہ کیا کرے گا؟ میدان جہاد میں جا رہے ہیں، تمہیں پتا ہے وہاں موت بھی ہے۔ وہ عورت کہتی ہے، جانتی میں بھی ہوں، اے اللہ کے نبی، میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، یہ ایک معصوم بچہ ہے، اس کو ساتھ لے جائیں، جو تیر آپ کی طرف آئے گا یہ تیر اور آپ کے درمیان ڈھال بن جائے گا۔ محبت اس کو کہتے ہیں، محبت اس کو کہتے ہیں۔ نبی حکم دے، میں گھر کی دیواروں پہ ہاتھ پھیروں کہ نبی کا حکم پورا کرنے میں کوئی سوئی بھی باقی نہ رہ جائے۔ محبت اس کو کہتے ہیں، محبت اس کو کہتے ہیں۔ عورت آ رہی ہے، شہادتوں کی خبر مل رہی ہے، کوئی کہتا ہے تیرا بیٹا گیا، کوئی کہتا ہے تیرا باپ گیا، کوئی کہتا ہے تیرا شوہر گیا، کوئی کہتا ہے تیرا بھائی گیا۔ وہ کہتی ہے مجھے ان رشتوں کی پرواہ نہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ امت کے باپ کا کیا حال ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ امت کے سرتاج کا کیا حال ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ آج آمنہ کے لال کا کیا حال ہے۔ وہ ٹھیک ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے۔ محبت اس کو کہتے ہیں، محبت اسے کہتے ہیں۔ آج ہمارے اندر ویسی محبت کے جذبات نہیں ہیں، ہم مکمل طور پر ویسی محبت کر نہیں سکتے، لیکن اس جیسی محبت پیدا کرنے کے اقدامات تو کیے جا سکتے ہیں، اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ اگر محبت نہیں ہے نا تو پھر سن لیجئے، اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، بس اس آیت کو یاد رکھیے گا، سورہ توبہ کی یہ آیت ہے، سورہ توبہ کی یہ آیت نمبر 24، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها
व मसाकिन तरज़ौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फ़ी सबीलिही फ़तरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअमरी वल्लाहु ला यहदिल कौमल फ़ासिक़ीन। ऐ मदीना मस्जिद के अंदर आने वालों, तुम्हें ये पैगाम है कि अगर तुम्हारे दिल के अंदर तुम्हारे बाप, तुम्हारी औलाद, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बीवियाँ, तुम्हारे ख़ानदान, तुम्हारा माल, तुम्हारी तिजारत, इनकी मोहब्बत नबी की मोहब्बत से ज़्यादा है, इनकी मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत से ज़्यादा है, तो फ़तरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअमरी, फिर इंतज़ार करो अल्लाह के हुक्म के आने का, फिर इंतज़ार करो अल्लाह की गिरफ्त के आने का, अल्लाह के अज़ाब के आने का, अल्लाह की पकड़ के आने का। सोचिएगा, मेरे दिल के अंदर मेरे बेटा, मेरा बाप, मेरा भाई, मेरी जो है बीवी, मेरा ख़ानदान, मेरा माल, मेरी तिजारत, मेरे घर, इनकी मोहब्बत अगर नबी की मोहब्बत से ज़्यादा है, फिर तकरीर सुनने का क्या फ़ायदा। कुरान की इस आयत को सामने रख, फिर अपने आमाल अंजाम को भी सामने रख कि तू किस अंजाम की तरफ बढ़ रहा है, किस अंजाम की तरफ बढ़ रहा है। अगर अंजाम अच्छा चाहते हो, जन्नत के दरवाज़ों पे जाना चाहते हो, नबी की सोबत चाहते हो, अंबिया का साथ चाहते हो, शुहदा और सुलहा का साथ चाहते हो, सिद्दीकीन का साथ चाहते हो, तो अपने दिल के अंदर इन रिश्तों से ज़्यादा मोहब्बत को पैदा कर लो, अंजाम अच्छा हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि जो कुछ कहा और सुना उस पर अमल की तौफीक नसीब फरमा।